أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ اور ہم نے ان کے اوپر طور اٹھایا ان کے عہد کے ساتھ، اور ہم نے ان سے کہا داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور ہم نے ان سے کہا نہ حد سے بڑھو ہفتے کے معاملہ میں، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ محترم احباب، سورۃ النساء کا آخری حصہ چل رہا ہے، اور اس کے اندر یہود کی کچھ خرابیوں، کچھ خباثتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے پہلے گزشتہ درس میں یہود کی بہت بڑی گستاخی کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ انہوں نے یہ مطالبہ شروع کر دیا کہ ہم اللہ کو جب تک دیکھیں گے نہیں تو ہم ایمان قبول نہیں کریں گے۔ دوسرا، ان کا بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہونا، شرک میں مبتلا ہونا، اس کا بھی گزشتہ آیت میں ذکر ہو چکا، اور گزشتہ درس میں ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ اب آج کے درس کے لیے جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، اس کے اندر پھر ان کی مزید کچھ خرابیوں اور خباثتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ہم نے ان کے اوپر طور اٹھایا ان کے عہد کے ساتھ۔ سورۃ البقرہ کے اندر اس واقعہ کا کچھ تذکرہ گزر چکا ہے۔ صفحہ نمبر 10 ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 63 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور اٹھایا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم تم کو دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے لے لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد بھی تم پھر گئے، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، بس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم نقصان والے ہو جاتے۔ تو یہ سورۃ البقرہ کے اندر اس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔
کل کے درس میں گزشتہ درس میں جمعرات کو میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ جب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات کوہ طور پر گئے، اللہ رب العزت نے بلایا تھا کہ 30 دن اعتکاف کریں گے تو آپ کو تورات دی جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات قوم کو یہی بتلا کے گئے کہ میں 30 دن اعتکاف کروں گا اور پھر تورات ملے گی تو لے کے آ جاؤں گا۔ آگے یہ معلوم نہیں تھا کہ تورات ملنے میں مزید 10 دن لگ جائیں گے، تو بہرحال کل 40 دن لگ گئے، اور اس کے پیچھے بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات سخت ناراض ہوئے۔ بہرحال یہ ساری تفصیل گزشتہ درس میں گزر چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کو جلا دیا اور پھر ان کے سامنے تورات پیش کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے تورات ان کے سامنے پیش کی تو تورات کے اندر احکام اللہ رب العزت نے بڑے سخت نازل کیے تھے، تو یہ سخت احکام کو دیکھ کر یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر الزام لگانے لگ گئے کہ موسیٰ ہمیں نہیں یقین آ رہا کہ اللہ نے یہ کلام نازل کیا ہو، آپ ادھر کوہ طور پہ گئے ہوئے تھے تو خود ہی لکھ کے لے آئے ہیں، تو اللہ تو اتنے سخت احکام نازل نہیں کر سکتا، آپ کی اپنی طبیعت سخت ہے تو آپ اپنی طبیعت کی سختی کے مطابق سخت احکام لے کے آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اصرار کیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو کہنے لگے کہ آپ کی بات پر ہم کیسے یقین کریں، اللہ خود ہمیں بتائے کہ یہ واقعی میری کتاب ہے تو پھر ہم مان لیں گے۔ اب یہ تھی تو بڑی گستاخی، اللہ کا ایک نبی کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک اللہ خود نہیں کہے گا ہم نہیں مانیں گے، تو تھی تو یہ بھی بہت بڑی گستاخی۔ لیکن پھر بھی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے دعا کر دی کہ یا اللہ آپ ان سے ہم کلام ہو جائیں اور ان کو بتا دیں کہ یہ میری کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم فرما دیا کہ 70 افراد کو لے کے کوہ طور پہ آ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، 70 افراد نے اللہ رب العزت کا کلام بھی سنا، لیکن پھر کہنے لگے کہ جی ہمیں کیا یقین کہ یہ واقعی اللہ ہی بول رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی جن وغیرہ بول رہا ہو، کوئی فرشتہ بول رہا ہو، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ بول رہا ہے، جب تک اللہ کو دیکھیں گے نہیں ہمیں یقین کوئی نہیں آئے گا۔ تو یہ اور زیادہ بڑی گستاخی ہو گئی۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ جب یہ 70 کے 70 مارے گئے، ہلاک ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میں اگر اکیلا واپس جاؤں گا تو قوم نے میرے اوپر الزام لگا دینا کہ آپ کسی جادو کے ذریعے ان کو ہلاک کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے تاکہ یہ قوم کو جا کر یہ شہادت دے سکیں کہ ہم نے اللہ کی بات سنی ہے اور اللہ نے واقعی یہ بتلایا ہے کہ یہ کلام میرا ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے دوبارہ ان کو زندہ کر دیا۔ اب یہ واپس آ گئے، جب واپس آ گئے تو آ کر انہوں نے تصدیق تو کر دی کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب یہ تصدیق ہو گئی، ایمان قبول تو کرنا پڑا، لیکن عمل کے معاملے میں پھر خرابیاں شروع ہو گئیں
اور کوتاہیاں شروع ہو گئی، اور پھر شکوک و شبہات آہستہ آہستہ کچھ عرصے بعد دوبارہ شروع کر دیے کہ یہ بڑے سخت احکام ہیں، ہم سے نہیں مانے جاتے، کوئی نرم حکم ہوتے تو ہم مان لیتے، یہ تو ہم نہیں مان سکتے۔ ایک دفعہ تو ایمان قبول کر لیا تھا، لیکن پھر یہ کہنے لگے کہ ہم نہیں مانتے، یہ بڑی سخت احکام ہے۔ اب جس وقت یہ دوبارہ انہوں نے اس طرح انکار کرنا شروع کر دیا، تو اب اللہ رب العزت کی طرف سے کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھایا گیا۔ اس کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور اٹھایا، بِمِيثَاقِهِمْ، ہم نے ان کے اوپر طور اٹھایا ان کے عہد کے ساتھ۔ عہد کے ساتھ سے مراد یہ ہے کہ تورات کے اوپر پوری طرح عمل کرنا ہے۔ یہ کوہ طور ان کے سروں پر اٹھا کر ان سے یہ عہد لیا گیا۔ اللہ رب العزت نے کوہ طور کو باقاعدہ زمین سے الگ کر دیا اور اٹھا کے ہوا کے اندر ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا۔ اس وقت جو ہے یہ پھر سجدے میں گرے کہ جی ہم مانتے ہیں، جی ہم مانتے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ مانو کہ یہ اس کتاب پر عمل کریں گے، یہی کتاب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے، ایمان قبول کرو، اس کو مانو، اس پر عمل کرنے کا وعدہ کرو، میثاق دو، نہیں تو یہ کوہ طور جو ہے تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ اب جس وقت جان کے لالے پڑ گئے تو اب بہرحال ماننا پڑ گیا۔ تو کوہ طور جب سروں پہ اٹھایا گیا تو اب سجدے میں گرے۔ دوسری بات اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمائی ہے وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا۔ اچھا، یہ جو پہلی بات ہوئی ہے تو سورۃ البقرہ سے ہم نے اس کو پڑھا، تو سورۃ البقرہ کے اندر یہاں پر پھر یہ ہے کہ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، یہ کوہ طور تمہارے اوپر اٹھایا گیا تھا، اس طرح تورات تم سے منوائی گئی تھی اور تم سے عہد لیا گیا تھا کہ یہ تورات پہ عمل کرنا ہے، لیکن اس کے بعد بھی تم پھر گئے۔ تو یہ انتہا درجے کی ان کی خرابی ہے کہ یہ بار بار جو ہے وہ انکار کی طرف آ رہے ہیں۔ تو یہ دوسری یہاں پر ایک بات اللہ ذکر فرماتے ہیں وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ یہ واقعہ جو ہے تو یہ بھی پیچھے سورۃ البقرہ کے اندر ذکر ہو چکا ہے، صفحہ نمبر 9 ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 58 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو با فراغت، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور ساتھ یہ کہنا ہے کہ یا اللہ بخش دے، حِطَّةٌ بخشش، بخش دے۔ تو اگر یہ کرو گے نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہاری خطائیں تم کو بخش دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو ہم زیادہ دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، بس ظالموں نے بدل دیا بات کو اس سے ہٹ کر کے جو ان سے کہی گئی تھی۔ ان سے کہا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور یہ اس چیز کو بھی انہوں نے تبدیل کر دیا، اور ان سے کہا گیا کہ حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہو، تو اس چیز کو بھی انہوں نے تبدیل کر دیا۔ یہاں پر جو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، دروازے سے کون سا دروازہ مراد ہے؟ تو مفسرین کی آراء یہاں پر تھوڑی مختلف ہو جاتی ہیں۔ عام مفسرین کی رائے یہ ہے کہ شہر کا دروازہ مراد ہے،
اور شہر جو ہے وہ غالب رائے، اگرچہ تھوڑا بہت آراء کا اختلاف بھی ہے اس میں، مختلف دیگر شہروں کے متعلق بھی یا بستیوں کے متعلق بھی کچھ آراء ملتی ہیں، لیکن جو غالب رائے ہے مفسرین کی تو وہ یہی ہے کہ یہ بیت المقدس بھی کہا جا سکتا ہے، بیت المقدس بھی، یروشلم، تو یہ شہر مراد ہے۔ تو اس شہر کے اندر ان کو داخل ہونے کا کہا گیا تھا۔ تو بعض مفسرین نے شہر کا دروازہ مراد لیا اور سجدہ سے مراد لیا کہ عاجزی کرتے ہوئے شہر کے دروازے سے داخل ہونا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ یہ عاجزی کرتے ہوئے یا سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہوتے، تو یہ سیدھے بیٹھ کر تو یہ اپنی پیٹھ جو ہے زمین پہ لگا کے سری کے بل جو ہے وہ آگے اچھل کے آگے بڑھنے لگ گئے۔ تو بجائے سجدہ کرنے کے تو انہوں نے ایک اکڑ کا انداز جو ہے وہ اختیار کر لیا، تو اس چیز کو بھی بدل دیا۔ ساتھ کہا گیا تھا کہ بخشش مانگتے ہوئے داخل ہونا ہے، حتتن کہنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بخشش نہیں، ہم تو دانے مانگتے ہیں، اناج مانگتے ہیں۔ انہوں نے حتتن کی بجائے ہنتتن کہنا شروع کر دیا، گندم، کہ یا اللہ ہمیں گندم چاہیے، تو بجائے اس کے کہ یا اللہ بخشش چاہیے، یا اللہ مغفرت چاہیے، تو انہوں نے گندم مانگنی شروع کر دی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ظالموں نے قول کو بدل ڈالا، جو ان سے کہا گیا تھا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ظالموں کے اوپر ہم نے پھر عذاب نازل کیا آسمان سے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، بوجہ اس کے کہ جو وہ فسق کر رہے تھے۔ سورہ نساء کی جو آیت مبارکہ ہمارے درس کا موضوع ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے تیسری چیز یہ ارشاد فرمائی۔ اچھا، دوسری چیز کے حوالے سے ایک رائے مفسرین کی میں ذکر کر چکا، ایک دوسری رائے یہ ہے کہ شہر کا دروازہ مراد نہیں ہے، جو دروازے سے داخل ہونا ذکر کیا گیا ہے تو باب القبہ مراد ہے، عبادت گاہ کا دروازہ مراد ہے، کہ شہر میں داخل ہو، اللہ کی طرف سے رزق کو بافراغت کھاؤ، لیکن صرف رزق کھانے میں ہی مگن نہیں ہو جانا، بلکہ عبادت گاہ میں بھی جانا ہے اور وہاں جا کے اللہ کی بندگی بھی کرنی ہے، سجدہ ریز بھی ہونا ہے۔ تفسیر مدارک میں یہی مراد لیا گیا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ المشائخ مولانا حسین علی رحمہ اللہ وہ بھی اسی کو ترجیح دیتے تھے۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی وہ بھی اسی کو ترجیح دیتے تھے، اگرچہ اکثر مفسرین کی رائے وہ شہر کا دروازہ ہے، لیکن بہرحال ہمارے مشائخ نے زیادہ جو ہے وہ اس کے باب القبہ مراد لینا زیادہ مناسب سمجھا ہے، بہرحال اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تیسری چیز اللہ فرماتے ہیں وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے معاملہ میں حد سے نہ بڑھو۔ یہ والا معاملہ جو ہے، یہ والا واقعہ بھی سورہ البقرہ کے اندر اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ اللہ واللہ جی صفحہ نمبر 10 ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور بتا تحقیق تم جانتے ہو ان کو کہ جو حد سے بڑے تم میں سے ہفتے کے معاملہ میں،
فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، پس ہم نے اس کو عبرت بنا دیا. لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، اس وقت والوں کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے بھی. وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے اس کو متقین کے لیے نصیحت بنا دیا. سیدنا داود علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے دور کا یہ واقعہ ہے. ایلا نام کی ایک بستی ہے حضرت داود علیہ السلام کے دور میں. مدین سے کوہ طور کی طرف جاتے ہوئے بحیرہ کلزم کی جو شاخ خلیج عقبہ کہلاتی ہے، تو اس خلیج عقبہ کے اوپر یہ بستی آباد تھی. اور اس بستی کا زیادہ تر جو گزران تھا تو وہ اس خلیج عقبہ سے مچھلیاں پکڑ کر تو اس سے یہ گزارا کرتے تھے، اپنی معیشت چلاتے تھے. جس طرح امت محمدیہ کے لیے جمعہ کے دن کو مبارک قرار دیا گیا ہے، اور جمعہ کے دن کچھ وقت کے لیے امت محمدیہ کو سارے کام چھوڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنے کا کہا گیا ہے کہ جمعہ کی جب اذان ہو جائے تو پھر باقی کوئی کام جو بھی تاخیر کا باعث ہو جمعہ میں تو وہ سب جو ہے وہ منع ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے، اور جلدی سے جو ہے وہ مسجد میں پہنچنا لازم ہوتا ہے جمعہ کے لیے. تو اس وقت باقی سارے امور حرام ہو جاتے ہیں. یہود کے لیے ہفتے کے دن کو اسی طرح متبرک قرار دیا گیا تھا، اور ہمارے لیے تو اللہ رب العزت نے بڑی آسانی فرما دی کہ صرف تھوڑا سا وقت کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو پھر فَسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا ہے. پھر باقی سارے کام کاج جو ہیں، جو کچھ بھی کوئی تاخیر کے باعث بننے والا کوئی بھی معاملہ ہے تو اس کو چھوڑ دینا ہے اور صرف جمعے کے لیے نکلنا ہے. اس کے لیے اگر کوئی ضروری تیاری رہ گئی ہے تو وہ کرنی ہے بس. لیکن یہود کے لیے پورا دن جو ہے وہ کوئی بھی ایسا کام کہ جو ان کی معیشت کے حوالہ سے، جو ان کے رزق کے حوالہ سے، وہ سارے منع کر دیے گئے تھے. ہمیں صرف تھوڑی دیر جو ہے وہ منع کیا گیا، لیکن ہم اس میں بھی جو ہے کوتاہی کرتے ہیں. اور جمعے کے لیے جو ہے وہ ہم جس وقت خطبہ بھی آخر پہ پہنچ گیا ہوتا ہے تو اس وقت پہنچتے ہیں. حالانکہ حکم یہی ہے کہ جب اذان ہو جائے تو پھر جلدی سے جو ہے وہ جمعہ کے لیے نکلنا چاہیے. تو بہرحال ان کے لیے پورا دن جو ہے وہ منع کیا گیا تھا کہ کوئی بھی معاشی ذمہ داری، کوئی بھی ایسا کام کہ جس سے معیشت جو ہے وہ اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے تو وہ نہیں کرنا. ہفتے کا سارا دن باز رہنا ہے. اب اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش آ گئی. ان کی زیادہ تر گزر اوقات تھی مچھلیوں پر، لیکن ہوا یہ کہ باقی 6 دنوں کے اندر مچھلی نظر ہی کوئی نہ آئے. جن دنوں میں ان کے لیے کام کرنا جائز ہے تو مچھلی نظر ہی کوئی نہیں آتی. سارا دن جال لگا لگا کے بیٹھتے ہیں. بہت تھوڑی سی معمولی مچھلیاں کہ جو صرف گزارے کے لیے کافی ہو جائیں بس اتنی پکڑی جاتی ہیں، کوئی خاص نظر نہیں آتی. لیکن ہفتے والے دن جب ان کا کام کرنا منع ہے تو ہفتے والے دن یہ دیکھتے تو سامنے مچھلیاں تیر رہی ہوتی، دریا کی سطح پر، سمندر کی سطح پر آئی ہوتی اور بہت بڑی تعداد میں آئی ہوتی. اب یہ ان کا جیل چاہتا کہ ہم ان کو پکڑیں، لیکن ہفتے والے دن پکڑنا منع تھا. تو کچھ عرصہ تو یہ صبر سے کام لیتے رہے، لیکن پھر یہ آزمائش کے اوپر پورے نہیں اتر سکے. اگرچہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، کچھ عرصہ اور صبر کرتے
اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ختم ہونی تھی، لیکن انہوں نے مزید صبر کوئی نہیں کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کے مکلف نہیں کرتے، تو ان کی وسعت میں تھا مزید صبر کرنا، لیکن انہوں نے نہیں کیا، اور انہوں نے ہیلے بہانوں سے جو ہے وہ مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی۔ جمعے والے دن کام کرنا وہ تو جائز ہے، تو یہ یوں کرتے کہ وہ بحیرہ کلزم سے جمعے والے دن نالیاں بنا کے تھوڑا فاصلے پر گڑھے کھود دیتے، اور وہ نالیاں جو ہیں ان کو گڑھوں تک پہنچا دیتے۔ صرف جس طرف سے وہ نالی شروع ہو رہی ہے نا، بحیرہ کلزم والی جو سائیڈ ہے، تو اس جگہ پر مٹی کا تھوڑا سا بند جو ہے نا وہ رہنے دیتے تاکہ پانی ابھی ادھر نہ آئے۔ آگے نالی بنائی ہے، پھر آگے گڑھا بنایا ہوا ہے، یہ تیاری یہ جمعے والے دن کر لیتے۔ جس وقت ہفتے والے دن صبح دیکھتے کہ مچھلیاں اب جو ہے وہ سمندر کی سطح پر بہت بڑی تعداد میں آ چکی ہیں، تو یہ وہ جو بند چھوٹا سا ایک رکھا ہوتا تو وہ اس کو ہٹا دیتے اور کہتے کہ ہم نے کوئی خاص کام تو کوئی نہیں کیا، ہم نے کوئی مچھلی پکڑی تو کوئی نہیں، مچھلی کو تو ہم نے ہاتھ بھی کوئی نہیں لگایا، یہ تھوڑی سی مٹی ہٹائی ہے نا ہم نے تو اور کچھ بھی نہیں کیا۔ تو یہ مٹی کو ہٹا دیتے۔ اب جس وقت مٹی سے ہٹتی وہ پانی جو ہے ان نالیوں کے ذریعے گھڑوں تک پہنچتا، اور مچھلیاں چونکہ اوپر سطح پر آئی ہوتی تو وہ بھی نالیوں کے ذریعے گھڑے تک چلی جاتی۔ جس وقت یہ دیکھتے کہ گڑھے کے اندر کافی مچھلیاں ہو چکی ہیں اور اب مزید گنجائش کوئی نہیں، تو یہ پھر تھوڑی سی مٹی جو ہے نا اس جگہ پہ رکھ دیتے تاکہ بند بن جائے، یہ واپس نہ ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے بدبخت طنز کے طور پر یہ بھی کہتے ہوتے ہوں گے کہ یا اللہ جو تھوڑی سی ہٹائی تھی نا صبح تو وہ ہم نے واپس رکھ دی ہے، ازالہ کر دیا اپنے کام کا، حالانکہ حرکت تو بری کی اور مچھلیوں کو جو ہے وہ اس انداز میں پکڑ لیا، اگرچہ ہاتھ بھی نہیں لگایا، لیکن بہرحال یہ انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اتوار والے دن آ کے تو وہ مچھلیاں اس گڑھے میں سے پکڑ لیتے، اتوار والے دن وہ گڑھے میں موجود ہوتی، تو کہتے ہم نے ہفتے کو تو نہیں پکڑی۔ اسی طرح کوئی جو ہے وہ جال لگا جاتا جمعے کے دن اور آ کے اتوار والے دن جو ہے وہ جال کھول لیتا، تو ہفتے والے دن اس میں مچھلیاں پھنسی ہوتی کافی ساری، کوئی کانٹے لگا دیتے جمعے کے دن اور آ کے اتوار والے دن کھول لیتے۔ وہ کہتے جمعے والے دن ہم نے تو وہ چلو دوسروں نے تو مٹی تھوڑی سی ڈالی تھی، ہم نے تو وہ بھی کچھ نہیں کیا، ہم نے تو جمعے والے دن جال لگایا تھا، جمعے والے دن کانٹا لگایا تھا، اور اتوار کو جو ہے نا ہم نے کھولا، ہم نے تو ہفتے والے دن ہاتھ بھی نہیں لایا، کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن بہرحال یہ سارے ہیلے بہانے جو تھے وہ ہفتے کے جو اللہ رب العزت کی طرف سے حرمت تھی تو اس کو پامال کر رہے تھے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو سزا کے طور پر بندر بنا دیا گیا۔ اللہ اللہ۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ چوتھی بات اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ ارشاد فرمائی ہے، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ اسی آیت مبارکہ میں بالکل شروع میں بھی میثاق کا تذکرہ ہے کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، پہلے وہاں پر بھی میثاق کا تذکرہ ہے، یہاں پر پھر ہے وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 63 صفحہ نمبر 10 جہاں پر کوہ طور اٹھانے کا تذکرہ ہے نا، تو وہاں پر ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تو وہاں پر بھی کوہ طور اٹھانے کے ساتھ میثاق کا تذکرہ ہے۔ لیکن سورہ نساء کی آیت کے اندر کوہ طور اٹھانے کے ساتھ بھی میثاق کا تذکرہ ہے، اور آگے آیت کے آخر میں بھی میثاقاً غلیظا کا تذکرہ ہے، جبکہ درمیان میں دو واقعات اور آئے ہیں۔ تو یہ جو پہلا میثاق ہے نا، تو وہ تو جس طرح سورہ بقرہ میں
اسی طرح یہاں پر بھی تورات پر عمل کرنے کا عہد وہ مراد ہے، لیکن جو وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ہے تو یہ ایک الگ میثاق ہے، سورۃ البقرہ کے اندر ہی اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 11 ہے۔ اچھا جی، نہیں، صفحہ نمبر 12، صفحہ نمبر 12 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، تو ایک میثاق تو ہے نا تورات کے اوپر عمل کرنے کا، وہ تو کوہ طور اٹھانے کے ساتھ اس میثاق کا تذکرہ کیا گیا، اور ایک یہ میثاق ہے کہ جب ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے لا تعبدون الا اللہ، کہ نہیں بندگی کرو گے مگر اللہ ہی کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر اس میثاق کے بعد بھی تم پھر گئے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، مگر تم میں سے چند ایک، بس تھوڑے سے ہیں جو میثاق پر قائم رہے، اکثر جو ہے وہ پھر گئے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم اعراض کر رہے تھے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، مزید میثاق یہ بھی، اور جب ہم نے ان سے میثاق لیا لا تسفکون دماءکم، کہ خون اپنے نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ ہی اپنے نفوس کو اپنے گھروں سے نکالو گے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار بھی کیا، وانتم تشہدون، اور تم گواہ تھے، لیکن پھر اس میثاق پر بھی تم قائم کوئی نہ رہے، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہ ہو کہ تقتلون انفسکم، کہ ایک فریق کو تم قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقم منکم من دیارہم، اور ایک فریق کو تم اپنے گھروں سے نکالتے ہو۔ تو میثاق تو تھا کہ لا تخرجون انفسکم من دیارکم، کہ اپنے نفوس کو اپنے گھروں سے نہیں نکالنا، اور یہ تھا کہ لا تستاکم، اپنے خون نہیں بہانے، لیکن اس میثاق پر بھی تم پورے کوئی نہیں اترے۔ تو یہ چار مختلف ان کی خرابیاں، ان کا جو ہے وہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا ہے، کہ جو ہمارے آج کے درس کا عنوان تھی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔